وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي وخيرني ربي بين الشفاعة فاخترت الشفاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام. فرماتے ہیں کہ بزم کونین کے سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین کو سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک ہی پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک ہی پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک ہی مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک ہی مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، نہ خدا بن کر ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بن کر ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے اور پھر فرمایا قافلے والے بھٹک جائے نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائے نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے اور آخر میں فرمایا چشم بیداروں کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیداروں کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے. سامعین محترم، ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑی اچھی انداز سے اپنے خطاب فرمائے اور پھر ماشاءاللہ جو نعت خوان تھے بڑی زبردست انداز سے. میں ایک اندازہ طالب علم ہوں، مفتی صاحب نے بڑا زبردست بیان کیا اور اس سے پہلے بھی خطیب صاحب جو شاہ صاحب تھے ہمارے، لیکن ایک چھوٹا سا گلہ اور شکوہ نعت خوان اور اسٹیٹ سیکرٹری کے علاوہ اس کرسی پر بیٹھنے والوں میں سے کسی نے بھی محافظ اسلام، محافظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے جد امجد حضرت خواجہ ابو طالب کا تذکرہ کسی نے بھی نہیں کیا. تکلیف ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. سامعین محترم، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں میلاد جب بھی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہوگا، ساتھ ہی شان ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوگا. اور ہم سے بڑھ کر تو عیسائی ہے، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے تو عیسائی ہے. حضرت خواجہ ابو طالب، بہت ساری باتیں شروع میں چھوٹ گئی، بہت ساری باتیں کرنی تھی وہ ذہن سے نکل گئی. حضرت خواجہ ابو طالب ایک مرتبہ یمن کے سفر کے لیے گئے. سفر کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک زاہد جو بہت ہی عبادت گزار 194 سال کی عمر میں اپنی آخری عمر میں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک مجھے حرم پاک کی ایک مجاور کی زیارت نہ کروانا. اس کی یہ دعا تھی اس کی لبوں پر کہ اچانک حضرت خواجہ ابو طالب سے حضرت ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا. میری زبان پشتو ہے، اردو میں کمی بیشی ہوگی، زمانہ گاؤں میں گزرا ہے. تو سامعین محترم، حضرت خواجہ ابو طالب کا گزر ہوا، چہرہ دیکھتے ہی وہ عیسائی سمجھ گئے، چہرہ دیکھتے ہی وہ عیسائی اس کو پہچان گئے اور روک کر پوچھنے لگے آپ کہاں سے ہیں؟ تو یہ فرمانے لگے میں مکہ کا رہنے والا ہوں. پھر ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا نام عمران ہے اور مجھے ابو طالب سے پکارا جاتا ہے. یہ اٹھ کر اس کے ماتھے کو چومنے لگتے ہیں یہ عیسائی. حضرت ابو طالب کے ماتھے کو چوم کر فرمانے لگے آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے آخری نبی آپ کی اولاد میں ہی پیدا ہوگا. میں نے آپ کو چہرے سے پہچان لیا. تو حضرت خواجہ ابو طالب نے ان سے فرمایا
اگر میں ایک بات عرض کر دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ فرمانا عرض کرنے لگے بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اس بات کے لیے میرا تو دل مطمئن ہے، کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو وہ زاہد کہنے لگے یہ انگور کا، یہ انار کا سوکھا ہوا درخت اگر میں اللہ رب العزت سے ابھی دعا کروں اور یہ انار کا درخت نیلا ہو جائے اور پلدار ہو جائے، میں بھی پلکاؤں آپ بھی پلکائیں، تو آپ مان جائیں گے؟ تو حضرت خواجہ ابو طالب نے فرمایا وہ تو ضرور مانوں گا۔ تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ اگر ہماری کتابوں کے اندر تیرے آخری نبی کا تذکرہ جس طرح ہے، اگر آج یہ وہ آخری نبی اسی کی اولاد میں ہوگا تو یا اللہ اس درخت کو روشنائی بخشے اور اس میں پل پیدا ہو اور ہم دونوں کھا لیں۔ دیکھتے ہی پلک چپک کر اس درخت کے اندر پتے اور پھر ساتھ ہی پل آ جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں کھا لیتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک عیسائی حضور علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے اس کے محافظ کو پہچان لیتے ہیں، اور ہم نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کر اس محسن اسلام کو نہ پہچان سکے۔ مجھ میں اور آپ میں اور کافروں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ سامعین محترم، میں نے اور آپ نے اسی منبر سے سنا ہوگا حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ تھا کہ فرعون کی بربادی کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر یہی موسیٰ پہنچتے پہنچتے فرعون کے گھر پہنچتا ہے، اور اسی فرعون نے 70,000 بچوں کو اسی لیے ذبح کر دیا تھا کہ میرا دشمن پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک بات وہی حضرت آسیہ ہے کہ جس کی محبت، جس سے عقیدت اور جس کے ایمان کے تذکرے ہر عالم اور ہر ذاکر اور ہر خطیب کے زبانوں پر سنے ہوں گے، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں ڈالا گیا تو حضرت آسیہ نے فرمایا ان کو نہ مارنا، صرف ایک لفظ نہ مارنا۔ 53 سال تک مسلسل اسی سرور کائنات کے حفاظت کرنے والوں کو اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا، پھر بھی کفر کے نعرے، پھر بھی کفر کے فتوے۔ سامعین محترم، شاہ ابی طالب میں اگر آپ حضرت خواجہ ابو طالب کی زندگی دیکھیں تو اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور حضرت خواجہ ابو طالب کی ترتیب کیا تھی حضور کو پالنے کی؟ آپ کے بڑے بڑے سردار، آپ کے بڑے بڑے نام والے لوگ اسی شاہ ابی طالب میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، صرف حضرت خواجہ ابو طالب نظر آیا۔ ان کی ترتیب تھی کہ رات کو حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں کو ایک جگہ پر سلاتے تھے روشنی میں، اور روشنی میں حضور کو سلا کر پھر جب بعد میں شمع کو بجھاتے تھے تو حضور کو دوسری جگہ پر لٹا دیتے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دشمن اگر ابھی روشنی میں میرے محمد کو دیکھ کے اور جگہ پہچان لے، اور اگر دشمن میرے محمد پر وار کرنا چاہے تو اس کی جگہ یا تو جعفر کٹے گا، یا علی کٹے گا، یا ابی طالب بن ابی طالب کٹے گا۔ اور 53 سال 3 سال تک مسلسل حضور علیہ السلام کی جگہ کو بدلتے رہے۔ ہر رات حضور علیہ السلام کی جگہ اپنے بیٹے کو سلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اگر کافر حملہ کرے تو میرے بچوں کو ذبح کر دے، میرے بچوں کو شہید کر دے، اور میرے محمد اور آپ کے سرکار دو جہاں محفوظ رہے۔ سامعین محترم، ہمیں ان کی آنکھوں سے اتنے بھی حیا نہیں ہے۔ ہمیں ان مصنفوں کی ایمان اور ان کی سوچ و فکر کو حیران ہے کہ حضرت عبداللہ کا ایک ہی گناہ تھا کہ وہ سرکار دو جہاں کے والد محترم تھے۔ حضرت آمنہ کا ایک ہی گناہ تھا کہ وہ سرکار دو جہاں کے اماں تھی، اور حضرت خواجہ ابو طالب کا ایک ہی گناہ تھا کہ اس نے 53 سال میرے اور آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر دی۔ اور پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ دائر رخسار کو چوم کر انت النبی محمد، 40 سال تک آپ کی وحی کا نام و نشان بھی نہ تھا،
40 سال تک آپ کی وحی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ 40 سال سے پہلے حضرت خواجہ ابو طالب نے حضور کے چہرے انور کو چوم کر کیا فرمایا؟ انت النبی محمد۔ اس نے تو نبی کو اس وقت مانا تھا جب حضور ان کے گود میں تھے۔ سامعین محترم، اس کائنات کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ تمام کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ہر قسم کے پھل اس کائنات کے اندر اس مسلمانوں کو اور انسانوں کے لئے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، احسان ایک ہی میں نے کائنات کے اوپر کر دی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ رب العزت کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی کی جن سے، انہی کے انداز سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اور ایسے رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو ان پر بیان فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو صاف کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو حکمت اور علم سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ پوری کائنات اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھی۔ سامعین محترم، پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اس عظیم ہستی کو پھر وہ اخلاق عطا فرمایا، وہ کردار عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دی جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو دو چیزوں کے درمیان مختار کر دیا، اختیار دیا تو وہ دو چیزوں کے درمیان، یا رسول اللہ آپ کی عدی امت کو چاہے کفر کی حالت میں ہو چاہے گناہ کی حالت میں ہو، عدی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا، اور عدی امت سے میں حساب کتاب لے لوں گا۔ آپ اس پر راضی ہیں؟ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے دوسری اس بات کی اختیار دی اور فرمایا کہ یا آپ کو شفاعت کو موقع دو۔ حضور علیہ السلام فرماتا ہے خیرت الشفاعت، میں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ میری علی امت کو جنت میں داخل نہ کرنا بغیر حساب کتاب کے، مجھے شفاعت کا موقع دے، میں اپنی پوری امت کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سامعین محترم، باتیں تو بہت سارے ہوئی، اور ایک خاص بات جو مفتی صاحب نے بھی کہہ دی کہ ہمارے ہاں ہمارے چاہے وہ اس مجمع کے اندر چاہے وہ سادات ہو یا غیر سادات ہو، چاہے جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، امت کے اتحاد کی بات کرے گا اور ایک دوسرے کو پرجان نشاور کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ میرا خود کا تعلق دیوبند سے ہے اور میں تقریباً 12 سال سپاہی صحابہ ایک جماعت تنظیم میں نے اس میں کام کیا ہے۔ یہ اپنے وقار شاہ صاحب ہے، ایک مجمع میں ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو میں نے بولا شاہ صاحب ہم نے آپ کے پیچھے گھومے پھرے، آپ کو مارنے کی اور آپ کو مطلب ایک ذہن بنا دیتے ہیں یہ فرقہ واریت والے، اور میں ان کی اور آپ اس مانسرے کے سیدوں کے اندر وہ محبت میں نے دیکھی کہ میں حیران ہو گیا۔ یہ 3-4 دن پہلے میں ان سے ملاقات کی ترتیب سے آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک بندے سے پوچھا یار مجھے علی مسجد جانا ہے، تو اس نے بولا بھئی علی مسجد کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو میں نے بولا ایک شاہ صاحب ہمارے ان سے ملنے جاتا ہوں، کوئی کام ہے ان سے۔ تو وہ بولے کہ کون سے شاہ صاحب؟ میں نے بولا وقار شاہ نام ہے۔ بولتے مجھے بھی لے کے چلو اپنے ساتھ، تو میں نے اس کو بھی بٹھا دیا۔ جب وہ مسجد پہنچے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کی شکل و صورت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں دہشت گرد ہے کیا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھا، اگر یہ کوئی شاہ صاحب کو نقصان پہنچاتا چاہنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، تو میں حیران ہو گیا اتنی محبت کی اور اتنی جاننثاری کی۔ اللہ کرے ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، اور جو ہمیں تقسیم کرنے والے ذلیل اور ابلیس شیطان لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تورغر میں ہوتا تھا، ہمارے ڈپیو صاحب تھے مختار شاہ صاحب، اس کے پیچھے مجمع ہے، اس کو یہ کرو اس کو، اس میں ہمارے سادات بھی تھے میرے خلاف۔ اصل میں ہمارے اندر وہ عظمت اور وہ اتحاد نکل چکی ہے، تو میں اس حاضر مجمع کے اندر اس اتحاد کی بات کے ساتھ ساتھ
حضور علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگ، آخری بات کروں گا، تک بھی گئے ہوں گے بہت سارے، 3 قسم کی ہستیاں اللہ رب العزت نے حضور کو دی تھی۔ ایک لوگ تھے صحابہ کرام جو حضور کے در والے تھے، دوسری قسم کی ہستیاں جو حضور علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ گھر والے سے کون مراد ہے؟ ازواج مطہرات، کہ اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ ہستیوں کو حضور علیہ السلام کی صحبت میں لایا، ازواج مطہرات۔ اور ان دونوں کے علاوہ تیسرا ایک وہ ہستیاں تھیں جن کو چادر والے کہا جاتا ہے، چادر والے۔ سامعین محترم، ابھی تک ہم علماء سے سنتے رہے ہیں، ابھی تک کیا سنتے رہے ہیں کہ گھر والے اور اہل بیت کا یہ اتنے لغت سے اتنے ترجمے نکالے کہ ہم حیران ہو گئے، سب کو جمع کر دیا، سب کو دھکیل دیا۔ تو پھر ایک حدیث میں نے سنی حضرت ام سلمہ سے کہ یہ جو آیت تطہیر اتری، اس کے بعد جو حضور علیہ السلام کا ترتیب تھا چادر کا، اسی ترتیب کے بنا پر حضور علیہ السلام نے ام سلمہ سے فرمایا کہ آپ یہ چادر پکڑ لیے۔ علی کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، اماں فاطمہ کو بٹھایا۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاؤں؟ ازواج مطہرات ہے، گھر والی ہے، پھر بھی التجا ہوتا ہے، پھر بھی ایک سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں بیٹھ جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ، آپ اپنی ایک انداز سے خیر پر ہو۔ اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور علیہ السلام نے، ام سلمہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے اس چادر کے اندر بیٹھنے کا موقع ملتا تو اللہ کی قسم میرے لیے وہ یہ احادیث مبارکہ سے آئے 6 کے اندر ہے، بعض مرتبہ یہ حوالے اگر چاہیے انشاءاللہ کتاب پہ ہے۔ فرماتی ہے حضرت ام سلمہ خدا کی قسم اگر مجھے حضور علیہ السلام نعم فرماتے کہ ام سلمہ آپ بھی چادر کے اندر آؤ، تو خدا کی قسم یہ میرے لیے اس سے بھی بڑی شان اور عزت کی بات ہوتی ہے، اور میرے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جس پر سورج گردش کرتی ہے پوری کائنات کے اوپر، اس سے بھی زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، تو اللہ رب العزت نے ان کے گھر والوں کے لیے ایک الگ کے ساتھ ساتھ ایک چادر والے ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، 5 تن 5۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر جگہ ان کے لیے قانون کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اور قانون کو کیسے تبدیل کر دیا؟ آپ کو ایک قصہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین 6 اور 7 اور 8 سال کی عمر میں جب حضور علیہ السلام دنیا میں تھے تو اس وقت ان کی عمر 6 7 اور 8 سال تھی۔ جنت میں جانے کے لیے عبادت کا ہونا لازمی ہے، جنت کو جیتنے کے لیے، جنت کا حق رکھنے کے لیے ہر قسم کے عبادات کے ساتھ ساتھ روزے، مشقت اور ہر قسم قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ لیکن اہل بیت کی شان دیکھو، 7 سال کی عمر میں جب تک وہ بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسین الحسن والحسین سید اشباب اہل جنت۔ اہل بیت کے لیے پھر وہ دین اور اسلام کو بھی اللہ رب العزت نے تبدیل کر دیا کہ 7 سال کے بچے کو بھی جنت کا سردار قرار دے دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے 5 تن 5۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ایک سرکنہ اور اس کی بنیاد حضرت مولا علی علیہ السلام ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ در والے اور گھر والوں کے درمیان فرق بتایا جا رہا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بیٹے نے پوچھا بابا کائنات کے اندر نبوت کے بعد سب سے بلند ہستی کون ہے؟ فرمانے لگے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر پورا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر فرمایا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے صحابہ کا نام لینے شروع کر دی۔ تو بیٹے نے پوچھا بابا آپ نے تو علی کو چھوڑ دیا، تو فرمانے لگے بچہ علی تو اہل بیت میں سے ہے، لا یقاس بہم، ان کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ علی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے
کہ جب حضور علیہ السلام غضب کی حالت میں ہوتے تھے، غضب کی حالت میں، اللہ کی قسم علی کے علاوہ کوئی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حضور کے قریب جا سکے۔ اور پھر حضرت علی کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دن اور رات پیدا فرمائے ہیں، اور پھر اسی دن اور رات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک موقع جو صبح کی نماز سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے کہ اس وقت حضور کے ہاں کھڑے ہونے والے کا مقام محمود ہے۔ فرماتے ہیں کہ واحد علی کی وہ ذات تھی کہ جو ہمیشہ تہجد کے وقت حضور علیہ السلام سے سرگوشی فرمایا کرتے۔ یہ فضیلت مولا علی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی اور حضور علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آواز لگائی، حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ مناجات شروع کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے میں نے نہیں، اللہ رب العزت نے نجات فرمایا۔ علی سے میں نے بات نہیں کی، علی سے سرگوشی میں نے نہیں کی، اللہ رب العزت نے علی سے سرگوشی کی ہے۔ سامعین محترم، ہم ان تمام نسبتوں کا عقیدہ اور اتحاد کے ساتھ اسی انداز سے کہ گھر والوں کو گھر والوں کی جگہ پر رکھ کے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اٹھائے۔ صحابیت کی شان الگ ہے، زوجیت کی شان الگ ہے، اور جو اہل بیت ہونے کا جو شان ہے وہ ما وراء الورا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ادھر بیٹھنے والا خطیب، ادھر بیٹھنے والا بیان کرنے والا عالم دین، مفکر اسلام، اگر اسی انداز سے اس امت کو سمجھائیں تو تب اس حدیث مبارکہ جو حدیث ثقلین ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ترکت فیکم الثقلین، اور پھر اسی حدیث کے اندر تب عمل ہوگا جب ہمارا اور آپ کا ممبر پر بیٹھنے والا اس انداز سے سب کی عظمت کو بیان کرے گا، جو حق ہے وہ دے گا۔ اور پھر حدیث ثقلین سب بیان فرماتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اس کا بیان فرمایا، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کا تذکرہ اور اپنی اولاد کو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو ٹھہرایا ہے 3 مرتبہ۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 2 چیزیں تھی جو وسطی چیزیں تھی، قدر و منزلت والی چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب وہ کتاب ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اتنا مناظرہ کیا کہ اس کے اوپر شہید ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے قرآن، وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اتنا عظیم کلام۔ اس لیے حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں اللہ رب العزت سے بات کرتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سامعین محترم، اسی عظیم کتاب کا تذکرہ اللہ رب العزت کے پاک نبی نے 1 مرتبہ فرمایا، اور اسی حدیث ثقلین کے اندر اللہ رب العزت کے پاک نبی نے اپنی اولاد کو ان کی اطاعت کرنے کا اور ان کو پکڑ کر رکھنے کا تذکرہ 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ قیامت تک کوئی نشے کی حالت میں ہو، کوئی پاگل ہو، کوئی جس حالت میں بھی ہو، قرآن کی بھی حرمتی نہیں کرتا، قرآن سے عظمت اور عقیدت رکھتا ہے، پھر بھی سینے سے لگاتا ہے۔ لیکن حضور کو پتہ تھا کہ یہ امت میری اولاد کی خاطر نہیں رکھے گی، یہ امت میری اولاد کے اوپر بہت بڑا ظلم کرے گی۔ اسی لیے اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہمارے خطباء اگر اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتا ہے تو حقارت سے کرتے ہیں، اور آخر میں ایک نقطہ نکال دیتے ہیں، فلاں بھئی اس کی دوداڑی نہیں ہے، فلاں اگر سید ہے تو کیا ہو گیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی اللہ رب العزت نے پوری کائنات سے الگ طریقے پر اس کائنات کے نظام کو بدل کر حضور علیہ السلام کی اولاد علی کے بجائے حضور سے چلائی،
اور یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس میں سوچنا مومن کا کام نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی اور بچہ بھی دے گا، اس میں سوچنا ایمان والا کی ترتیب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس کے اندر عقل اور ایمان ہو وہ اس میں سوچے کہ نہیں مانے گا۔ اسی طرح کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اس اولاد کو بجائے علی کی اپنی ان کی نسبت حضور علیہ السلام سے فرما دی، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل نسب ینتمون الی ابیہم والا ولدی فاطمۃ وانا عصبتہم وانا ولیہم۔ تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے اندر فرماتے ہیں کہ سادات اور علی اولاد علی اور حضور علیہ السلام کی اولاد اس کائنات کے اندر شاعر اسلام میں سے ہے یہ۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہاں اگر سید کا نام لیا جائے، کوئی اچھی سی انداز سے کسی سید کو اولاد علی کو پکارے تو وہاں سے ایک ہی آیات سننے میں آتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی دار ہو۔ یہی آپ سنتے ہیں، پھر ہم تو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، ہم تو خاموش ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کیا کہہ دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے تقوی، بنیادی تقوی یہ ہے کہ شعائر اللہ جو اللہ رب العزت کی نشانی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور دلوں کی تقوی یہ ہے کہ آپ سادات کی عظمت دل میں رکھیں، اسی کا نام ہے تقوی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ پگڑی کا شملہ شلوار سے نیچے آنا اور پھر پانچے سانوں تک پہنچانا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا خیال رکھا جائے اور حضور علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ محبت کیا جائے۔ اور پھر میں آخر میں حضرت خواجہ ابو طالب جو تمام سادات کے جد امجد ہے اور حضور علیہ السلام کا محافظ رہا ہمیشہ، اسی کی شان میں ایک شعر آپ کو سنا دیتے ہیں اور اجازت چاہیں گے تاکہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیں گا۔ دو دل میں بہت سارے باتیں اپنے سادات سے کرنے کی اور اپنے محبین سے اور ان کے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں کی، وقت بھی ساتھ نہیں دیتا، تکن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس چیز کی آواز اتنی سخت ہے کہ سر کے درد پر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں تمام امت کے ساتھ ساتھ پھر علماء اور خطباء سے، مدرسین سے ایک ہی التماس ہے میرا کہ کم از کم حضرت خواجہ ابو طالب کی نسبت حضور علیہ السلام کے چچا ہونے کے ساتھ اور پھر حضرت مولا علی علیہ السلام کی باپ ہونے کے ساتھ کچھ تو خیال رکھا جائے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر کسی کی حقارت نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں نے بھی وہ قصہ سنا ہوگا، ایک مولوی صاحب جو ہے نا ابو جہل کے بارے میں روز بیان کرتے تھے، ابو جہل اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا کافر ہے۔ تو ایک قوم اٹھی، قوم کا نام نہیں لیتا، بری بات ہے، اس مولوی کو گریبان سے پکڑ لیا، مولانا صاحب یہ کئی جمعے گزر گئے آپ کے منہ پر بس ابو جہل ہے، خدا کے بندے میرے جھولی کو دیکھو، کوئی اور کافر بھی اس کا بھی تذکرہ کرے، یہ ابو جہل ہمارا آبا و اجداد ہے۔ اب اگر ان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ ابو جہل پر غیرت کہتے ہیں تو میں اور آپ حضرت خواجہ ابو طالب پر کیسے غیرت نہ کہیں۔ اسی لیے شاعر فرماتا ہے کبھی شابی ابی طالب چل، کبھی شابی ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی شابی ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں، کبھی شابی ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ اور پھر آخری شعر فرماتے ہیں کہ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔